امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے دنیا بھر میں اپنے سفارت خانوں کو حکم دیا ہے کہ طلبہ کے ویزا اپائنٹمنٹس روک دی جائیں۔ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ ویزا ایپلیکنٹس کی سوشل میڈیا پر مزید کڑی جانچ پڑتال کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک میمو کے مطابق یہ سوشل میڈیا جانچ پڑتال طلبہ اور فورن ایکسچینج ویزوں کے لیے بڑھائی جائے گی۔ We will continue to use every tool we can to assess who it is that's coming here, whether they are students or otherwise. یہ فیصلہ ٹرمپ کے امریکہ کی کچھ بہت ہی اعلیٰ یونیورسٹیز پر جاری بڑے کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔ وہ ان اداروں کو حد سے زیادہ لیفٹ ونگ سمجھتے ہیں اور ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جب کیمپسز میں فلسطین کے حامی مظاہرے ہوئے تو وہ اینٹی سیمیٹزم کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے۔ اس وسیع کریک ڈاؤن کے تحت ٹرمپ کی ٹیم نے یونیورسٹیز کے لیے سینکڑوں ملین ڈالرز کی فنڈنگ روک دی، طلبہ کو ملک بدر کرنے کے اقدامات کیے اور ہزاروں دوسرے ویزے بھی منسوخ کر دیے۔ ویسے ان میں سے بہت سی کارروائیوں کو عدالتوں نے روک دیا۔ یونیورسٹیز کے لیے بھی یہ پریشانی کی بات ہے۔ ان میں سے بہت سی اپنی فنڈنگ کے ایک بڑے حصے کے لیے غیر ملکی طلبہ پر انحصار کرتی ہیں کیونکہ یہ اسکالرز اکثر زیادہ ٹیوشن فیس دیتے ہیں۔ یونیورسٹیز نے ٹرمپ انتظامیہ پر اظہار رائے کی آزادی کو چھیننے کی کوشش کا الزام لگایا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا جانچ پڑتال کی یہ نئی پالیسی امریکی آئین کی پہلی ترمیم میں درج حقوق کی مزید خلاف ورزی ہے۔ یورپ کی نایاب دھاتوں کی خود انحصاری کی جنگ کی فرنٹ لائن۔ فرانس میں شروع ہونے والا یہ پلانٹ چین پر انحصار کم کرنے کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ نایاب دھاتوں سے بھری ہوئی بوریاں یہاں اس پلانٹ میں ریسائیکل ہو کر مستقل میگنیٹس میں تبدیل ہو رہی ہیں، جس پر اس کی ساری توجہ مرکوز ہے۔ ان میں یہ اسپیکر بھی شامل ہے جس سے آپ میری آواز سن رہے ہیں۔ یہ جدید ٹیکنالوجی الیکٹرک گاڑیاں اور ونڈ ٹربائنس کے لیے نہایت اہم ہے۔ ان قیمتی دھاتوں کے لیے یورپی یونین مکمل طور پر چین پر انحصار کرتی تھی، لیکن اب یہ پلانٹ اس مواد کو ریسائیکل کر سکتا ہے۔ 2030 تک ان کی اپنی ریئر ارتھ کی اپنی مائنز کا ٹارگٹ ہے۔ فیکٹری کے سربراہ نے مجھے بتایا کہ تب تک ان کا ہدف یورپ کی ضروریات کا 30% حصہ یہاں تیار کرنا ہے۔ ابھی شروعات ہے کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس بہت زیادہ استعمال شدہ الیکٹرک موٹرز وغیرہ نہیں ہیں، لیکن یہ وقت کے ساتھ بڑھے گا اور 2035 تک ہمارے پاس مزید مواد ہوگا جو سورسنگ کا بڑا حصہ بن سکتا ہے۔ آج یورپ کے پاس کوئی سورس نہیں، لیکن ہمارے پاس برازیل، کینیڈا، آسٹریلیا سے مٹیریل آتا ہے اور مستقبل میں شاید یورپ سے بھی ہو۔ یہ کتنا اہم ہے کہ اس کا خام مال بھی یورپ سے ہی آئے۔ یہ بالکل ضروری ہے کہ ہماری اپنی مائنز ہوں۔ چین کے باہر یہ واحد پلانٹ ہے جو تمام نایاب دھاتوں کو پروسیس کر سکتا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہاں عملے نے پروسیس کے 1500 پیچیدہ مراحل پر مبنی طریقہ کار کو خفیہ رکھا ہوا ہے۔ ہمیں بھی اس شرط پر یہاں آنے دیا گیا کہ ہم وہ سب کچھ نہیں دکھائیں گے جو یہاں ہوتا ہے۔ یہ اس پروسیس کا پہلا کمرہ ہے۔ چین کے باہر یہ اپنی نوعیت کا سب سے بڑا ہے۔ جب خام مال یہاں پہنچتا ہے تو اسے مائع شکل میں بدلا جا چکا ہوتا ہے۔ مختلف مراحل میں ایک ایک کر کے 17 نایاب دھاتوں کو علیحدہ کیا جاتا ہے جو جدید ٹیکنالوجی کے لیے ضروری ہیں۔ سخت نگرانی میں ری پروسیس شدہ نایاب دھاتوں کو مستقل میگنیٹ بنانے والی فیکٹریوں کے لیے پیک کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا یورپی یونین کے نئے قوانین واقعی غیر ملکی انحصار کو کم کر سکتے ہیں؟ یہ یورپی معیشت کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ہمیں ایک خود مختار اور مستحکم معیشت بنانی ہے۔ کسی ایک ذریعے پر انحصار کرنا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ آپ نہیں جان سکتے کہ اس مٹیریل کے ساتھ کل کیا ہوگا۔ یہ عالمی سیاست سے بھی جڑا ہو سکتا ہے۔ یہی چیز وہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ دستیاب ہو۔ یہ 17 نایاب دھاتوں میں سے 2 جن کی اس پلانٹ میں بوریاں بھری جا سکتی ہیں۔ جب عالمی رہنما ان قیمتی دھاتوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں تو یورپ کو ان کی پیداوار میں خود انحصاری حاصل کرنے میں ابھی کئی برس لگیں گے اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری درکار ہوگی۔ استنبول میں ہزاروں اجنبیوں نے مل کر ایک بچے کی کینسر سے صحت یابی کا جشن منایا اور غبارے چھوڑے۔ علی آصف دمیر میں 8 ماہ کی عمر میں لوکیمیا کی تشخیص ہوئی تھی۔ ان کے علاج کے لیے بون میرو کا ٹرانسپلانٹ کیا گیا اور اب 3 سال کی عمر میں وہ صحت یاب ہو گئے ہیں۔
اسی وقت ان کے والد نے سوشل میڈیا پہ ایک پیغام لکھا جس میں انہوں نے کہا، ہمارے بہت زیادہ دوست نہیں ہیں، میرے بیٹے نے کینسر کو شکست دے دی ہے اور وہ غبارے چھوڑنا چاہتا ہے، کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ اور ہزاروں افراد نے ان کے پیغام کا جواب دیا۔ اگر آپ کے گھر کی چھت پر سولر پینلز لگے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ حالیہ دنوں میں آندھی طوفان کی وجہ سے کئی گھروں کے سولر پینلز گرنے سے نہ صرف لاکھوں کا نقصان ہوا ہے بلکہ کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 70% حادثات کی وجہ سولر پینلز یا ان سے جڑی ہوئی انسٹالیشنز ہیں، مگر چند حفاظتی تدابیر پر عمل کر کے ان خطرات سے بچا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھی عمیر سلیمی کی رپورٹ سے چند حفاظتی تدابیر آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ معیاری انسٹالیشن۔ ایکسپرٹس کے مطابق ہمیشہ سرٹیفائیڈ کمپنی سے سولر پینل سسٹم انسٹال کروائیں اور مضبوط سٹرکچر کا استعمال کریں۔ اس شعبے سے وابستہ ظہیر بٹ کہتے ہیں کہ گھروں کی چھتوں پر نصب پینلز کے لیے عموماً حکومتی ریگولیشنز کی پیروی کی جاتی ہے اور 14 گیج رسٹ فری پائپ استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق اگر انسٹالیشن درست نہ ہو تو نہ صرف حادثے کا خطرہ ہوتا ہے بلکہ انرجی پروڈکشن بھی متاثر ہوتی ہے۔ ظہیر نے مزید ٹپس بھی شیئر کی ہیں۔ اونچائی اور ہوا کے گزرنے کا خیال۔ ایسا ڈیزائن اپنائیں جس میں پینلز کے نیچے سے ہوا گزر سکے تاکہ پینلز پر دباؤ نہ پڑے۔ نٹ بولٹ کی چیکنگ۔ ہر 1-2 ماہ بعد سولر پینل سسٹم کا معائنہ کریں۔ ڈھیلے نٹ بولٹ یا زنگ آلود سٹرکچر خطرہ بن سکتا ہے۔ گارڈ سٹرکچر پر توجہ دیں۔ گارڈ سٹرکچر مضبوط اور دیر پا ہوتا ہے، اسے پینٹ کر کے زنگ سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ ظہیر کے مطابق دیہی علاقوں میں اکثر لوگ کھلے میدانوں یا کھیتوں میں ٹیوب ویلز کے لیے سولر پینلز بغیر ٹھوس سٹرکچر کے صرف کچی زمین پر نصب کر دیتے ہیں جو خطرناک ہو سکتا ہے۔ سولر پینل انڈسٹری کے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ انسٹالیشن کے بعد باقاعدگی سے مینٹیننس ضروری ہے اور اگر طوفان سے کوئی نقصان ہو تو مرمت تک سسٹم بند رکھیں۔ یاد رکھیں، سولر پینلز خرید کر آپ نے لاکھوں کی سرمایہ کاری کی ہے، اس لیے انہیں محفوظ رکھنا اور ان کے نقصان سے خود کو محفوظ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔